اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت نمبر 69 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں، من حسابہم من شیء، ان کے حساب سے کچھ بھی، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے پکڑا اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، قریبی زندگی نے۔ دنیا کا لفظی مطلب قریبی، ایک زندگی دنیا کی ہے اور ایک زندگی آخرت کی ہے، تو دنیا کا لفظی مطلب عربی زبان میں قریبی ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان لوگوں سے کوئی راہ و رسم نہ رکھیں، ان لوگوں سے کوئی کام نہ رکھیں، کوئی واسطہ نہ رکھیں جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، جو لوگ غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اصل میں شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور شیطان لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ دنیا کی زندگی سے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ دنیا کا کیا مطلب؟ کہ فوری فائدہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی چیز کا فوری بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کا بدلہ، کسی چیز کی جزا بعد میں ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ اتنی بعد میں ہمیں وہ بدلہ ملے یا نہ ملے، ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اس فائدے سے اور اس جزا سے غرض ہے جو فوری مل جائے۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، جو شیطان لوگوں کو دنیاوی زندگی میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، لے لو، یہی سب کچھ ہے، کیونکہ یہ فوری مل رہا ہے۔ اگر ابھی یہ چیزیں نہ لیں، اگر ابھی ان سے فائدہ نہ اٹھایا، آخرت پتہ نہیں کتنی دور ہے، پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی، اس کا انتظار کون کرے؟ یہ دنیا بڑی میٹھی، آخرت کنے ڈٹھی، پنجابی میں محاورہ ہے۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے، شیطان جس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کفار کو، نافرمانوں و فاسق و فاجر لوگوں کو۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، چاہے وہ اخروی سعادتوں کا ہے، اخروی انعامات کا ہے۔ اگرچہ اللہ کے وعدے اخروی انعامات کے بھی ہیں، دنیاوی انعامات کے بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ کچھ دیر بعد ملتے ہیں آزمائش کے لیے۔ تو اے لوگو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پر اعتماد رکھو۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، وقتی فائدہ، فوری فائدہ، وہ دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی طرح فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے بدلے قیامت کے دن مل کر رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے۔ ہر نفس فوت ہوگا اور تمہیں تمہارے بدلے پورے کے پورے ملیں گے۔ کسی نے برا کام کیا ہو اس کا بدلہ ملے گا، کسی نے اچھا کام کیا ہو اس کا بدلہ ملے گا، پورا ملے گا۔ ذرہ برابر نیکی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ذرہ برابر گناہ وہ بھی انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ فمن زحزح عن النار، بس جو بچا لیا گیا آگ سے،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی دنیا کا فوری فائدہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کا فوری فائدہ۔ اصل کامیابی ہے آگ سے بچنا قیامت کے دن اور جنت میں داخل ہونا، یہ اصل کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یعنی یہ جو فوری فائدہ ہے یہ اصل میں سب سے بڑا دھوکہ ہے اور شیطان اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی اور آخرت کی، اور وہ دنیا کے دھوکے میں فوری فائدہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ چھوڑ دیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں دعوت ہی نہ دیں، آپ ان کو سمجھائیں ہی نہ۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کے پیچھے نہ لگیں، ان جیسے نہ بنیں، اور جو ان کو اللہ نے آزمائش کے لیے دنیاوی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ جو نعمتیں اللہ نے ان کو دنیاوی دے رکھی ہیں آزمائش کے لیے، جو آزمائش اور عذاب ہیں ان کے لیے، ان کی پرواہ نہ کریں۔ یہ مطلب نہیں ان کو دعوت ہی نہ دیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور نصیحت کیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بِهِ اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے، ان تبسل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاک کر دیا جائے، نفس جان، بما کسبت بسبب اس کے جو اس نے کمایا۔ لوگوں کو نصیحت کریں، لوگ تو تباہی کے دہانے پر، لوگ تو تباہی کے گھڑے پر کھڑے ہیں، اور لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں ایسے ہیں کہ اب گرے تباہی کے گھڑے میں۔ تو لوگوں کو نصیحت کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے کوئی جان، بما کسبت بسبب اس کے جو اس نے کمایا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کے لیے یعنی اس نفس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلہ دینا چاہے، اگر وہ عوض دینا چاہے، فدیہ دینا چاہے، کل عدل ہر قسم کا بدلہ، یعنی قیامت کے دن، لا یؤخذ منہا نہیں لیا جائے گا اس سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو، دین کو تم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان کو نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اسی غفلت، اپنی اسی کمائی، اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، لوگ اپنی اس بری کمائی کی وجہ سے آخرت میں ہلاک نہ ہو جائیں، تباہ نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ اور جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انسان اپنے اعمال کا مرہون منت ہوتا ہے قیامت کے دن، کل نفس بما کسبت رہینہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے کوئی نفس ہلاک کر دیا جائے قیامت کے دن۔ اور جو بھی شخص قیامت کے دن ہلاک ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار ہوگا، اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوں گے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منہا، ایسے شخص کو نہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست ہے اسے بچانے والا، نہ کوئی سفارشی ہے جو اس کی سفارش کرے، اور نہ کوئی بدلہ اگر وہ دینا چاہے، پوری دنیا سونے سے بھر کر اگر وہ آخرت میں، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اگر وہ بدلہ دینا چاہے، پوری دنیا سونے کی بھری ہوئی، قیامت کے دن کسی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی۔ فرض کر لیا جائے اگر کسی کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں، سونا ہیرے جواہرات ہوں، اگر وہ تمام پوری دنیا جو ہے وہ سونے کی بھر کر دے دے فدیے میں، لا یؤخذ منہا، اس سے وہ فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، تیسرے پارے کی آخری آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو اس سے زمین بھری ہوئی سونے کی وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اگر وہ فدیہ بھی دے دے۔
تو آخرت میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا جہاں کا مال و دولت ہو، اگر وہ بھی فدیہ میں دینے کی کوشش کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ناراض ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کی دوستی، کسی کی سفارش اور کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا۔ سفارش کے بارے میں بات ہو چکی تفصیل سے کہ جب اللہ ناراض ہوں تو کسی کی سفارش، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، نبی کی سفارش بھی، ولی کی سفارش بھی کام نہیں آ سکتی جس سے اللہ ناراض ہوں۔ اللہ اگر ایک شخص کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، اور اللہ اجازت نہیں دیتے اس کے بارے میں کہ کوئی سفارش کرے، تو کسی کی سفارش اس کافر کو، اس فاسق و فاجر کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اختیار رکھتے ہیں سفارش پر، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اختیار دیں، جس کے بارے میں اللہ چاہیں سفارش کرنے کا اختیار دیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے؟ تو جب اللہ ہی کسی سے ناراض ہوں گے، جب کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوگا اور اللہ اس سے ناراض ہوں گے اور اللہ اس کے لیے کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ایسے شخص کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور اگر ایسا شخص کوئی بدلہ دینا چاہے، کوئی فدیہ دینا چاہے، اس سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں یہ ہلاک کر دیے گئے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قیامت کے دن ہلاک ہو جائیں گے، یہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اور نہ کوئی ولی ہوگا ان کے لیے، نہ کوئی سفارشی ہوگا، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیے گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک، بما كانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ انکار کرتے تھے۔ ان کو بڑے سخت قسم کے عذاب دیے جائیں گے، دردناک عذاب ہوگا، المناک عذاب ہوگا، اور اگر پینے کو کچھ دیا جائے گا تو وہ گرم کھولتا ہوا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی، اللہ معاف کرے، کہ اگر وہ منہ کے قریب کوئی لائے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ اس کی بھاپ سے ہی جیسے گوشت کو بھون دیا جاتا ہے، ایسے نافرمانوں کے چہرے گویا کہ بھون دیے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے، شدید پیاس لگی ہوگی، اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی پلایا جائے گا، لیکن ایسا پانی پلایا جائے گا انہیں کالمہل، جو مہل کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، والعیاذ باللہ۔ صرف وہ پانی قریب ہوگا چہروں کے تو چہروں کی یہ کیفیت ہوگی۔ اس کے باوجود اتنی شدید پیاس ہوگی کافر کو، فاسق و فاجر کو، وہ اس پانی کو پیے گا، جہاں جہاں سے پانی گزرتا جائے گا والعیاذ باللہ ہر چیز کا کھانا خراب ہوتا جائے گا، ہر چیز کٹتی ہوئی جائے گی، گلتی ہوئی ہر چیز۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں گرم ترین پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں تک کو کاٹ کے رکھ دے گا، والعیاذ باللہ۔ اور اس پانی کو وہ لوگ اتنے پیاسے ہوں گے، اتنے گرم پانی، جو دور سے اس کی بھاپ، شدید بھاپ انہیں محسوس ہو رہی ہوگی، اور وہ ان کا جو گوشت ہے وہ بھونا جا رہا ہوگا، اس کے باوجود انہیں وہ پانی پینا پڑے گا شدید پیاس کی وجہ سے، اور وہ گھونٹ گھونٹ نہیں پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ وہاں ہے کہ شرب الہیم، کہ وہ اس کو ایسے پئیں گے، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، کہ وہ زقوم کا درخت کا ذکر ہے وہاں، وہ بھی شدید کھولتا ہوا کھانا ہے، وہ بھی گرم ترین پانی کی طرح ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کھانے کے علاوہ انہیں گرم پانی بھی پلایا جائے گا، اور وہ اس گرم پانی کو پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن والعیاذ باللہ۔ اور یہ صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا قیامت کے دن، دردناک عذاب نہیں ہوگا۔ یہ زقوم کا درخت یہ ایک الگ عذاب ہے، یہ کھولتا ہوا پانی پیاسے اونٹ کی طرح پینا یہ ایک الگ عذاب ہے۔ اور یہ صرف لوگ پئیں گے نہیں اللہ کے نافرمان، بلکہ ان کے سروں کے اوپر سے بھی انڈیلا جائے گا والعیاذ باللہ۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے گرم ترین پانی انڈیلا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس گرم پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ جلا دیا جائے گا، اور ان کے چمڑے بھی والعیاذ باللہ۔ تو یہ جو سارے عذاب ہیں، یہ جو ساری ہلاکت ہے، یہ جو ساری تباہی ہے، والعیاذ باللہ یہ اللہ کا ظلم، اللہ کی زیادتی نہیں ہے۔ یہ بما کانوا یکفرون بما کسبوا، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے اپنی کمائی کی وجہ سے ہے، اور یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ بما کانوا یکفرون، بس اب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے سامنے ساری حقیقتیں واضح کر دی تھیں، تمام عذابوں سے تمہیں ڈرا دیا تھا، ایک ایک چیز بتا دی تھی، ایک دفعہ نہیں، پھیر پھیر کر۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، پھیر پھیر کر ایک چیز بیان کر دی تھی۔ کوئی پھر بھی نہ سمجھنا چاہے، کوئی پھر بھی نہ سمجھے، تو پھر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ایک انسان کے لیے ہے جو انسان اچھے اعمال کرے، اور ایک انسان کے خلاف ہے جو انسان برے اعمال کرے۔ انسان اپنی تباہی کا سامان خود کرتا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تو اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ دنیا اللہ نے معاملہ اوپن رکھا ہوا ہے، اللہ نے عذاب واضح کر دیے ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا سخت ترین قسم کے عذاب ہوں گے، ہر عمل کا کیا برا بدلہ ہے اللہ کے ہاں۔ اب کوئی پڑھے ہی نہ تو اس کا مسئلہ ہے، اس کی مرضی ہے، کوئی پڑھ لے عمل نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو سینکڑوں طریقوں سے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن کو، ہم سنتے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اے لوگوں میری تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گھڑا ہے، آگ ہے نیچے، تم اس آگ کے گھڑے میں تم غفلت میں پتنگوں کی طرح تم آگ کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے ہماری غفلت کی، ہم اندھا دھند سر پٹ بھاگتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے ہمارا خیر کیا ہے، ہمارا فائدہ کیا ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کون سا عمل نہیں کرنا، کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے، کیا کرنے سے اللہ راضی ہوں گے۔ کوئی انسان نہیں سوچ رہا الا ماشاء اللہ۔ تو پھر اللہ نے تو ہر حقیقت واضح کر دی ہے، اللہ نے تو ہر بات بیان کر دی ہے۔ اب اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے والعیاذ باللہ۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ، ما اسے جو لا ينفعنا ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، ولا يضرنا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ کیا ہم اللہ کے علاوہ انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ معبود کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، معبود حقیقی وہ ہوتا ہے جو نفع دے سکے نقصان دے سکے دوسروں کو، جو اس کی عبادت کرے، جو اس کو پکارے۔ جو کسی کو نفع نہ دے سکے، کسی کو نقصان نہ دے سکے، تو کیا اسے پکارنا چاہیے؟ کیا اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ جو دوسروں کا نفع نقصان تو چھوڑیں، جو اپنے آپ کو نفع نقصان نہ دے سکے تو کیا اس کو پکارنا چاہیے؟ ہرگز نہیں پکارنا چاہیے۔ یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا حربہ
بہت بڑا حربہ نیک لوگوں کی ذات میں غلو، شیطان اس میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا۔ کچھ لوگ تو ہیں جو نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، کچھ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا ہی انکار کیے بیٹھے ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیے بیٹھے ہیں، کہتے بھی اللہ کو مانتے ہیں اور صراحت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نیک کام کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی نیکی بنا رکھی ہے جو انہوں نے خود ساختہ نیکی بنا رکھی ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے میں آ کر انہوں نے کچھ چیزوں کو دین یا نیکی بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ دین اور نیکی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں نیک لوگ ہیں، ہم نیک لوگوں کی عزت کر رہے ہیں، ہم نیک لوگوں کا احترام کر رہے ہیں، فلاں لوگ ہیں وہ اولیاء کا مقام اور اولیاء کا ادب ہی نہیں کرتے، اولیاء کا احترام ہی نہیں کرتے، انبیاء کا احترام ہی نہیں کرتے۔ اور وہ انبیاء اور اولیاء کا احترام سے مراد کیا لیتے ہیں کہ انہیں عالم الغیب سمجھا جائے، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ وہ ہمیں نفع بھی دے سکتے ہیں، یہ سمجھا جائے کہ وہ ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں۔ انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت آئے گی، کب باعث بعد الموت ہوگا، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ۔ تو ان لوگوں کی شان میں غلو کر کے، ان میں خدائی اختیارات پیدا کر کے، اپنی زندگی میں تو وہ نبی اور ولی، ان کے پاس خدائی اختیارات نہیں تھے، اپنی زندگی میں ان پر بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے درجات بلند کرتے ہیں۔ آزمائشیں آئیں، نبی خندہ پیشانی سے، ولی خندہ پیشانی سے ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے تاکہ اللہ کی طرف سے اجر ملے۔ وہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے، بیماریوں سے، موت سے تو بچا نہ سکے زندگی میں، تو جب اللہ کے پاس چلے گئے تو قبر میں چلے گئے۔ اب قبر میں جا کر ان کے پاس اتنا اختیار آ گیا ہے، اتنی پاور آ گئی ہے کہ وہ اب لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اپنے نہ ماننے والوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا کہ نیک لوگوں کی ذات میں غلو۔ اور یہ وہ بات ہے جس سے قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل کتاب کو روکا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ تو اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کتنی عجیب بات ہے، تم نے جو مشرکین حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ، لات منات عزا، جو نیک لوگوں کے بت بنا رکھے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے حاجتیں مانگتے تھے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ انہیں ما لا ینفعنا، جو ہمیں نفع نہ دے سکے، ولا یضرنا، اور ہمیں نقصان نہ دے سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ پکارنا ہے تو اسے پکارو جنہیں یہ نبی ولی پکارتے رہے، اللہ رب العالمین، جو نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا ہم لوٹا دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اپنے قدموں پر، کیا ہم اپنے قدموں پر الٹے کر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جائے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز ہو، عبادت کی ساری صورتیں اللہ رب العالمین کے لیے مقرر کی جائیں۔ اس چیز کو چھوڑ کر کیا ہم بھی ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیں، ان لوگوں کی عبادت شروع کر دیں جو ہمیں نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں؟ یہ تو گویا کہ ہدایت کے بعد گمراہی والی بات ہے۔ تو اصل میں مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ ہمیں غلط بات کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو بھی دوبارہ ہمارے دین کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اسے پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے،
اور ہم الٹا دیے جائیں، لوٹا دیے جائیں اپنے پاؤں پر، الٹے پاؤں ہم پھیر دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہمیں ان جہالتوں سے نکال دیا ہے، دوبارہ ہم ان جہالتوں میں پڑ جائیں، دوبارہ ہم تمہاری طرح ہو جائیں، گمراہیوں کا شکار ہو جائیں۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، مانند اس شخص کے استہوتہ الشیاطین فی الارض کہ بھلا دیا ہو شیطانوں نے اس کو فی الارض زمین میں۔ ہماری مثال، اگر ہم یہ کام کریں، تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم انہیں پکاریں جو ہمیں نفع نہ دے سکے، نہ نقصان دے سکے، اور ہم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹ جائیں، تو پھر ہماری مثال اس شخص کی مثال ہوگی کہ جسے شیاطین یعنی جنات زمین کے اندر پھسلا دیں، جنہیں جنات اور شیاطین زمین کے اندر رستہ بھلا دیں۔ حیران، ایسا شخص حیران پریشان ہو، اسے رستہ نہ مل رہا ہو، صحرا کے اندر، زمین کے اندر وہ رستہ بھول جائے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے لیے کچھ ساتھی ہوں جو اسے پکارتے ہوں ہدایت کی طرف کہ آ جا ہمارے پاس۔ اصل میں عبارت ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں یدعونہ الی الہدی ائتنا، اگر ہم الگ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اور اگر اس کو ہم الگ پڑھیں گے آگے تو ہم اسے پڑھیں گے ایتنا۔ اگر ہم الہدا پہ وقف کریں گے تو الہدا پڑھیں گے، اور الگ پڑھیں گے اس کو تو ایتنا، اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو الی الہدی ائتنا۔ تو یعنی ایک شخص اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہو، اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہو، اللہ نے اسے کفر و شرک سے نجات دے دی ہو، کفار کہتے ہیں وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ آئے، دوبارہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے شخص کی مثال پھر اس شخص کی طرح ہوگی جو صحرا میں ہو اور شیطان اور جنات اسے رستہ بھلا دیں، رستے سے پھسلا دیں، وہ حیران پریشان ہو، اب اسے رستہ تو مل ہی نہیں رہا، اب وہ حیران پریشان ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں، ایتنا کہ آ جا ہمارے پاس، ہدایت کا رستہ یہ ہے لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ اب حیران پریشان کھڑا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہ مثال کفار کی ہے، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو گمراہ ہیں، اسے کچھ ساتھی ہیں جو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جا ہمارے پاس، ہم ہدایت پر ہیں، تم بھی آ جاؤ، لیکن وہ ایسے نیک ساتھیوں کی پکار سننے کی بجائے وہ حیران پریشان ہے، شیطانوں نے اسے رستہ بھلا دیا ہوا ہے، وہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ نیک لوگ اسے بلاتے ہیں اپنی طرف، ہدایت کی طرف، لیکن وہ نیک لوگوں کی آواز پر، ان کی پکار پر کان نہیں دھرتا، وہ اپنی اسی طرح حیران پریشان ہے۔ اب اس کی حیران و پریشانی، اب اس کی مشکل کیسے حل ہو سکتی ہے، اس کی ضلالت، اس کی گمراہی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ تب بھی دور ہو سکتی ہے جب وہ نیک لوگوں کی نصیحت اور نیک لوگوں کی تذکیر پر کان دھرے، لیکن اگر وہ کان نہیں دھرے گا اسی طرح حیران پریشان رہے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل بات کیا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دی، اللہ نے ان کے دلوں کو، یہ خود بھی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑا ہی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ نے ہی ان کے دل کو ہدایت کے لیے شرح صدر کیا ہی نہیں ہے ان کا، ورنہ اللہ جس کا شرح صدر کر دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہیں اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حیران و پریشان ہے، اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ان کے آواز پر کان نہیں دھرتا، یہ حیران و پریشان شیطان اور جنات کے بہکاوے میں یہ حیران و پریشان ہے، اور یہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اصل میں اللہ نے بھی ہدایت نہیں دی، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے،
اور اللہ نے اسے کیوں ہدایت نہیں دی؟ یہ ایک نیا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے ہدایت نہیں دی کہ یہ اللہ کی ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتا، یہ شیطانوں کے چنگل میں ہی پھنسا رہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ہدایت حاصل کرنا چاہے، کوئی اللہ کی طرف آنا چاہے، چاہے وہ بہت دور نکل چکا ہو، بہت گناہ کر چکا ہو، بہت گمراہیوں میں مبتلا ہو چکا ہو، اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھے، اللہ سے استغفار کرنے کا سوچ کر دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس پر کیسے مہربان ہوتے ہیں۔ وہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، تو ایک جاہل عالم کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، تم نے تو اتنے قتل کر دیے ہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری کر دی، صحیح حدیث مبارک ہے۔ پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا، اس سے پوچھا کیا مجھے ہدایت مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل مل سکتی ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، لیکن اب تم اس علاقے میں، جس علاقے میں تم گناہوں میں مبتلا رہے ہو، یہاں تم رہو گے تو تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں گے، تم اس علاقے سے نکل جاؤ، فلاں علاقے کی طرف چلا جاؤ، وہ نیک لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو وہ شخص اس علاقے کی طرف نکل کھڑا ہوا، رستے میں فوت ہو گیا، رستے میں موت آ گئی۔ یعنی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیکی کے فرشتے، برائی کے فرشتے آئے، کیا یہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ وہ رستہ لمبا تھا جو اس نیک بستی کی طرف تھا، وہ رستہ چھوٹا تھا جو اس نے طے کیا تھا، جس بستی میں اس نے اتنے گناہ اور اتنے قتل کیے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جو لمبا رستہ ہے وہ چھوٹا کر لو، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے فرشتوں کو کہا کہ تم اسے لے جاؤ۔ تو جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، چاہے وہ گمراہیوں کے انبار کے اندر موجود ہو، وہ کفر و شرک اور ہر قسم کی ضلالتوں کا شکار ہو، اللہ کی طرف کوئی آنا چاہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ وہ ایک قدم آتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 قدم آتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص اللہ سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتے، اللہ بھی اس کے سینے کو تنگ کیے رکھتے ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جھک جائیں لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات ہے الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے مسلمان ہو جائیں، رب العالمین کے لیے جھک جائیں، رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں، یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ کیونکہ لوٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ یا تو یہ ہو کہ جو نیک لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہو، اور جو برے لوگ ہیں وہ اللہ کے پاس جانے سے اور وہ قیامت کے دن روز محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ انہوں نے کہیں اور جانا ہو پھر تو چلو سمجھ آتی ہے۔ اگر سب نے ہی اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے، روز محشر میں اللہ کو حساب دینا ہے، تب پھر اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، اسی میں ہی خیر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، با مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ایسے فضول کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کر دیے بغیر کسی مقصد کے۔ زمین و آسمان پیدا کیے اللہ نے، اس کے اندر مخلوقات بسائیں، انسان کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، ہدایت اتاری، یہ ایسے ہی اللہ نے اتار دی ہے۔ یہ با مقصد ہے، بہت بڑی حکمت ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور پھر اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر عمل نہیں کریں گے اور ہم غفلت کے اندر زندگی گزار دیں گے، گویا کہ ہم زبان حال سے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ نظام ایسے ہی بنا دیا ہے، اللہ نے یہ زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے پیدا کر دیا ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے ذرا بتائیے کہ جو لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کفر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی کھاتے پیتے سوتے ہیں اور
اولادیں پیدا کرتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے سوتے ہیں اور اولادیں پیدا کرتے ہیں، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بس یہ مقصد ہے کہ اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھے گھر بنا لیں، عیش و عشرت کر لیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافر لوگ فائدے اٹھاتے ہیں دنیا کے، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے ان کا اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، تو یہ لوگ در حقیقت اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ در حقیقت اللہ نے جو زمین و آسمان بنایا، یہ کائنات بنائی، یہ مخلوقات بسائیں، انسان پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اللہ نے ہدایت دی، نبیوں کے ذریعے وحی اتاری، یہ اصل میں اس سب کے منکر ہیں در حقیقت۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو ایسے فضول میں ہی بنا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو با مقصد، بڑی حکمت کے ساتھ۔ انسان کو اللہ کے اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے، اور انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو باطل نہیں بنایا، باطل پیدا نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں فرمایا۔ ویوم یقول کن فیکون، اور وہ دن ہوگا جس دن اللہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آنا ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ یہ جو زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ پہلی زندگی ہے، ایک اور زندگی بھی ہے۔ پہلی زندگی ختم ہوگی، قیامت کا دن قائم ہوگا، پھر اللہ کی طرف لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر وہاں حساب ہوگا، وہ حقیقی زندگی ہوگی، وہ دائمی زندگی ہوگی۔ یہ کیسے وہ زندگی دائمی ہوگی؟ یہ وہ دن ہے قیامت، اور قیامت کے بعد اٹھنے کا دن۔ کفار جس کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرے، وہ در حقیقت دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے دنیا بے مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے، اصل زندگی اخروی زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہوگی، کوئی اس کو کتنا ہی بعید سمجھے۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ دن جس دن اللہ کہے گا کن، ہو جا، تو بس ہو جائے گا۔ اور وہ دن، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد رکھو جس دن اللہ فرمائے گا ہو جا تو ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب بعد الموت ہو جائے، سب زندہ ہو جائیں، سب زندہ ہو جائیں گے۔ جو کچھ آخرت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں آتا ہے، تو یہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تو کن کہیں گے، ہر چیز ہو جائے گی، کوئی اس کو کتنا ہی بعید سمجھے تو سمجھے۔ قولہ الحق، اللہ کا کہنا، اللہ کا قول حق ہے، اللہ کی ساری باتیں حق ہیں، اللہ کے سارے وعدے حق ہیں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہت ہوگی، ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کا اختیار۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اس دن اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہوگی۔ دیکھیے یہ جو سور میں پھونکا جائے گا، یہ بعض علماء کے نزدیک 3 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، بعض کے نزدیک 2 دفعہ سور میں پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام، اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے کہ وہ سور میں پھونکیں۔ انہوں نے سور کے ساتھ اپنا منہ لگایا ہوا ہے، تو اللہ کے انتظار میں انہوں نے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو میں جو ہے وہ سور پھونک دوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ ایک تو یہ سور پھونکا جائے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک سور پھونکا جائے گا جب سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کے نزدیک درمیان میں ایک تیسرا سور بھی ہے جب سب لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ بہرحال تو یہاں سور پھونکے جانے سے مراد وہ آخری سور ہے، دوسرا یا تیسرا، کہ جب باس بعد الموت ہوگا، جس سور پھونکے جانے سے سب لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس سور پھونکنے سے مراد میدان محشر ہے۔
یعنی اللہ کی اس اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی جس سے سور پھونکا جائے گا۔ یعنی میدان معاشر میں اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اصل میں قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، جس طرح مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں، اور جس طرح اور بھی کئی مقامات پر لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، جو قہر کرنے والا ہے۔ اور سورہ انفطار میں آخر میں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، سارا کا سارا حکم اس دن اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ تو قیامت کے دن میدان معاشر میں اگر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ کیا دنیا میں کسی اور کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں بھی صرف اللہ کی بادشاہت ہے، قیامت کے دن بھی صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دنیا چونکہ اس میں آزمائش ہے، اللہ آزمائش کے لیے کسی کو اقتدار دے دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں بڑا بادشاہ ہوں، وہ اپنے آپ کو ہی رب سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو جابر، سرکش، متکبر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آخرت میں تو کوئی اپنے آپ کو جابر اور سرکش اور طاقتور سمجھے گا بھی نہیں، دنیا میں تو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ تو سارا کا سارا اختیار سور جب پھونکا جائے گا، آخری سور جب لوگ زندہ ہوں گے میدان معاشر میں، اللہ کے لیے ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والے ہیں غیب کے اور حاضر کے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والے، بہت خبردار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔